شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جس بندے نے یہ سورت فجر میں ایک بار پڑھ لی، علماء کرام لکھتے ہیں کہ دنیا کے سارے خزانے اسے مل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ کبھی مالی پریشانی آئے گی۔ ناظرین کرام، صبح کا وقت مقدس اور برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اس وقت کی عبادات کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صبح کے وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہنا پورے دن کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اس وقت اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور دن بھر کے لیے اس کی زندگی میں برکتیں اور کامیابیاں لاتا ہے۔ صبح کے وقت اللہ سے بات کرنا اور اس کی قدرت کا اقرار کرنا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس وقت کی عبادت اور ذکر اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور وہ انسان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح، یہ آیت پڑھنے سے انسان اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ اسے ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کے شر سے بچا لیتا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت کو فجر کے وقت پڑھیں تو یہ اس دن کی فلاح، سکون اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس بندے نے اس آیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کوئی شک نہیں اللہ اس پر اپنے غیب کے بند خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے شمار قدرتوں کا اقرار اور اس کے علم اور حکمت کی گواہی ہے۔ اس سے انسان کی فکر میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اللہ کی مشیت کے سامنے دنیا کی ہر چیز بے بس ہے اور اس کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین، کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف ایک تسبیح نماز فجر کے بعد اس آیت کی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم سب طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو، سماجی، معاشی، قدرتی، ہر قسم کی پریشانی اور سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا ہی مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت اور امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ ناظرین، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہو چکا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں اور غموں اور دقتوں کا حل موجود ہے، اور اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے ہی غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی حل ہو سکتی ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، اور دعائیں اور مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ بلکہ ایک مومن کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی خود اللہ نے دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو جاتی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ بھی تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، جن میں سے پہلا ہے اللہ پر صحیح ایمان لانا۔
جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمان کے دعوے داروں کی بہتات ہے، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں اور رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر شرک اور بدعت کا راستہ اختیار کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے۔ ناظرین، دوسرا پوائنٹ ہمارے عمل میں اخلاص کی کمی ہے۔ ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ ناظرین، اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز اور اخلاص۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اولاً عملوں میں کوتاہی، اس پر مستزاد اخلاص کی کمی یا فقدان، شہرت، ریاکاری، دنیا طلبی نے ہمارے عملوں کو اکارت کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں نصرت الہی سے بھی محروم کر دیا ہے۔ ناظرین، تیسرا پوائنٹ دعا کا ہے۔ یاد رکھیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں، مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی ہو، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیے کہ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان ہیں تو دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی سی جماعت کو دیکھا تو اللہ سے نصرت کی دعا کی، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت بھی سنائی کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ ناظرین، آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے: اخلاص کا فقدان، بدعملی اور حرام معیشت۔ ان 3 منفی عوامل کو دور کر لیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ اس حال میں مرنا معجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے نے مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مومنوں کے سر پر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگلا پوائنٹ نماز ہے کہ رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط اس دعوت پر کڑی محنت کی۔ ناظرین، نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو کہ یہ تو مقصد حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا سہارا لیتے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے مواقع پر نماز کا حکم ہے، مثلاً بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز، زلزلے کی نماز اور دیگر۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں۔ اللہ کا حکم ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ ناظرین، اگلا پوائنٹ مصائب پر صبر کرنا ہے۔ مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس سلسلے میں صبر ایوب اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔
ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور ناظرین، اگلا پوائنٹ انتہائی اہم ہے، جو کہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ انسان بے صبر ہے اور تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی اللہ دے تو دیتا ہے مگر اس کے بدلے میں آپ کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی یہی عقیدت ہے کہ ہمیں تو مورتیوں نے دیا ہے، جبکہ دیتا اللہ ہی ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے رستے کو اپنانے اور برائی کے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی ایک آیت پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی مشکلات سے نجات ملے گی۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے اور فجر کے بعد جب میرا کوئی بھائی یا بہن اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے 3 دن لگاتار پڑھ لے گا، تو انشاءاللہ 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اللہ سے اس طرح مانگو جیسے تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنے سے انسان کا دل اللہ کی قدرت پر مضبوط ہوتا ہے اور اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ اس جملے کا مستقل ورد کرنے سے انسان میں توکل اور اعتماد بڑھتا ہے اور وہ دنیا کے مشکلات کو اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھ کر خوشی اور سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اس کے لیے مشکلات آسان کر دے گا۔ اس آیت کو صبح کے وقت لازمی پڑھیں۔ کم از کم ایک تسبیح چھوٹی سی آیت ہے جسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ مستقل اس آیت کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ نہ کبھی بیمار ہوگا نہ پریشان ہوگا۔ اللہ اس کے لیے اپنے غیب سے خزانے کھول دے گا۔ اللہ اس کے لیے انشاءاللہ ہر ناممکن چیز ممکن بنا دے گا، کیونکہ یہ آیت کا ورد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
جب اس کا بندہ اسے ان تسبیحات کے ذریعے پکارتا ہے جس میں اس کے رب کی طاقت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا رب کچھ بھی کر سکتا ہے، جبکہ بندہ اپنے رب کے سامنے بے بس اور لاچار ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کا رب نہ چاہے۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھیں اس آیت کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، 100 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں بھی خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی آزمودہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ ناظرین، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کر دیں تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو بتایا کریں، بے شک اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا اسے بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان مت ہوا کرو، اللہ پاک ایسے وسائل پیدا کرے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی بھی بدل جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔